ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. وعن جابر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة طول القنوت. رواه مسلم. الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے صفت الصلاۃ کی فصل اول سے 3 حدیثیں پڑھی ہیں اور انہی 3 حدیثوں پر پہلی فصل ختم ہے. میں نے پہلے اعلان نہیں کیا کہ پہلی فصل ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ کسی کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، صرف سننے کے لیے وہ تیار ہو اور سمجھنے کے لیے وہ تیار ہو اور پھر خدا سے توفیق عمل مانگنے کے لیے تیار ہو. ساری تیاری یہ ہے. یہ نہیں کہ فصل اول ختم ہو رہی ہے تو پھر آپ کسی جشن منانے کی تیاری کریں. جشن منائے تو ٹھیک ہے علم، لیکن نہیں تو کوئی بات نہیں. 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں فصل اول سے. پہلی حدیث سہل بن سعد سے ہے. کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، کانا یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا. حاکم حضور ہیں اور حکم دینے والے بھی حضور ہیں. لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کیونکہ نماز پڑھنے کی راہ ہے نا، تو انہیں حکم دیا جاتا. کیا حکم دیا جاتا تھا؟ ان یدع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جب اللہ اکبر لوگ کہہ لیں تو اپنا سیدھا ہاتھ یعنی جو داہنا ہاتھ کہلاتا ہے وہ الٹے ہاتھ میں رکھ لیں، یعنی بائیں ہاتھ. یہی کرتے ہیں نا. اور ہمارے یہاں یہ ہاتھ ناف کے نیچے ہے. کہیں لوگ جو ہے یہ ہاتھ جو ہے ناف کے اوپر باندھتے ہیں، کہیں تو لوگ لے جا کے سینے پہ باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی کرتے ہیں لوگ اپنے امام کی پیروی میں، اللہ سب کی نماز قبول کرے. ہمارے ہاں جو ناف کے نیچے باندھنے کا حکم ہے احناف میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نفس امارہ ناف کے نیچے ہی ہے جو وسواس پیدا کرتا ہے. اور اس نفس امارہ نے کبھی کسی کو اچھا خیال بتایا نہیں، اس کے پاس اچھے کی ردا دہی نہیں ہے. یہ جب بھی بولے گا بالکل غلط بولے گا. تو چونکہ نفس امارہ ناف کے نیچے ہے، لہذا جب ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے تو جہاں سے بری آواز اٹھنے والی وہاں ہاتھ پڑا ہوا دبا ہوا. دیکھ رہے ہیں نا، حکمت ہے سب کے پیچھے. وہ لوگ ذرا جو کچھ اوپر باندھتے ہیں تو خیال تو پھر وہاں سے چلا، لیکن اوپر انہوں نے روک دیا. جو اور اوپر باندھتے سینے پر وہ خیال سینے تک آیا، لیکن پھر انہوں نے روکا. اور ہم قربان جائیں حناف کے کو آواز اٹھنے ہی نہیں دیتے. زیادہ اچھا آپ سمجھ میں آیا آپ کے مذہب. آپ کو ہم لوگ وہاں ہاتھ رکھتے ہیں جو آواز نکال ہی نہیں سکتا، اس کے منہ پہ ڈھکن دبا رہتا ہے. وہ بہت بہتر ہے. تمام ائمہ کی راہیں بہتر ہیں اور ہر امام کا ماننے والا بہتری کی تلاش میں ہے. امام شافعی کے پیچھے لوگ گئے تو بہتری کی تلاش میں گئے. امام احمد ابن حنبل کے پیچھے لوگ گئے بہتری کی تلاش میں گئے. اور امام اعظم کے پیچھے لوگ گئے بہتری کی تلاش. امام مالک کے پیچھے گئے بہتری کی تلاش. خدا کرے سب کا کام ٹھیک بہتر ہو جائے. ہم یہاں جھگڑا وڑا نہیں کرتے، ہم سب ائمہ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ چاروں جو ہیں جس پر امت کے اتفاق بہت مقدس ہیں. ہم گئے گزرے آدمی ہیں، زبردستی ادھر ادھر کی بات لے کے بیٹھے تو ٹھیک نہیں لگتا ہے. بابا اللہ سب کو بہتری سے قریب کر دے. یہ سمجھ میں آ گیا پہلی حدیث.
چلو دوسری سنو. وان ابی ہریرہ، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الی الصلاۃ، جب حضور نماز میں کھڑے ہوتے تھے، یکبر حین یقوم، تو اللہ اکبر کہتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تھے، ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، حین یرکع، جب رکوع کرتے تھے تب اللہ اکبر. یہاں رفع یدین کی بات ابھی نہیں آ رہی. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، پھر حضور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب آپ اپنی پشت مبارک رکوع سے اوپر اٹھاتے تھے تب اللہ اکبر کہتے تھے. یہاں رفع یدین نہیں آ رہا ہے. ثم یقول، پھر کہتے تھے وہو قائم، وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ربنا لک الحمد. اور میں بتا چکا ہوں ایک روایت پہ ہے اس میں واو بھی لگایا جائے ربنا ولک الحمد، اور ایک روایت پہ ہے کہ اس میں اللہم بھی لگایا جائے اللہم ربنا ولک الحمد. زیادہ بہتر ہے. سمجھ میں آیا؟ ثم یکبر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، حین یہوی، جب جھکتے تھے. ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے. ثم یکبر حین یسجد، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب سجدہ کرتے تھے. ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر اللہ اکبر کہتے تھے جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے. ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، پھر یہی کرتے تھے پوری نماز میں، حتی یقضیھا، یہاں تک کہ وہ دونوں پوری کر لیتے تھے. ویکبر، پھر اللہ اکبر کہتے تھے، حین یقوم من السنتین، جب دو رکعت میں بیٹھنے کے بعد، من السنتین بعد الجلوس، دو رکعت میں بیٹھنے کے بعد جب اٹھنا ہوتا تو پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. ہماری دلیل اسی قسم کی حدیث ہے. یکبر ہے، رفع یدین نہیں ہے. ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو پہلے گزر گئی. تو معلوم ہوا حضور دونوں کرتے تھے. اب جس امام کے پاس جو حدیث پہنچی اس پر عمل کیا. بس یہ کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے، کوئی تو میں کی جگہ نہیں ہے. بس جس امام نے جو راہ لی اپنے اجتہاد سب ٹھیک ہے، وہ سب قبول کرنے والا ہے. اور اللہ کسی کی نماز ضائع کرنے والا ہے ہی نہیں. اس نے ناف کے نیچے نہیں باندھا، تھوڑا سا اوپر باندھ دیا تو ضائع نہیں ہے. ماں کان اللہ لیدیا ایمان کو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا ایسا لاتے کو تمہاری نماز ضائع نہیں کرے گا. جانتا ہے کسی امام کے پیچھے ہیں، جیسا کر رہا ہے امام کر رہا ہے. اچھا، یہ دو حدیثیں ہو گئی، ایک تیسری بھی سن لیجیے اور اسی پر یہ آج فصل اول ختم ہوگی. وان جابر، حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ طول القنوت، بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا کیا جائے. لمبا قیام، حضور کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں، آئے گا بحث میں، کہ آپ کھڑے ہوتے تھے ظہر میں اور ہم قضائے حاجت کے لیے میدان میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے وضو کر کے تو ہم حضور کو پہلی رکعت میں پاتے تھے. سن رہے ہو؟ لیکن جو کھڑے ہونے والے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ اتنی دیر کھڑے رہے، وہ کہ ہم کو تو کچھ لگا ہی نہیں کہ کچھ کھڑے رہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. وہ لمبی نماز ان کو بہت مختصر معلوم ہوتی ہے. ان کی تو ساری آرزو تھی کہ حضور کے پیچھے کھڑے رہے، بس ایسے دکھ رہے. تو بہترین نماز وہ ہے کہ جو جس میں قیام لمبا ہو. اگر کوئی عذر نہ ہو، اگر کوئی بڑھاپا نہ ہو تو قیام لمبا ہونا چاہیے. یہ افضل نماز، اس لیے کہ قیام میں مشقت زیادہ ہے. اور خیر العبادت احمدھا، سب سے اچھی عبادت ہو جس میں مشقت زیادہ ہو. کبھی کبھی حضور کے پائی مبارک میں ورم آ جاتا تھا اتنا تو. اب علماء کے اندر اس بات پر غور خوض ہوا کہ طول سجود بہتر ہے کہ طول قنوت بہتر ہے. قنوت مانے قیام، یعنی لمبا قیام بہتر ہے یا لمبا سجدہ بہتر ہے. دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے اور دونوں کے دلائل سراہ ہوگا، سب میں وزن ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں افضل ہیں. سمجھے؟ بس اللہ قبول کرو، اس میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے. بس جیسا وقت ہو، جیسی ضرورت ہو، جیسی حاجت ہو، کہیں یہ بہتر ہو جائے کہیں وہ بہتر، تو دونوں بہتر ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کھڑے ہونے کے سخت رکھنے کے باوجود بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں ہوگی بابا. وہ منہ دھو کے رکھا ہے. کھڑے ہونے کا حکم یہاں تک ہے کہ اگر اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو دیوار کا سہارا لگا کے کنارے کھڑے ہو. پھر زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے تو کم از کم اللہ اکبر جو ہے وہ کھڑے ہو کے کر لیں، پھر بیٹھ جائیں. لیکن اب تو آتے ہی کرسی سنبھال لیتے ہیں، ساری دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، اور مسجد میں کیا ہے کرسی تلاش ہے، اور پھر جب بیٹھ گئے جم کے تو پھر کیا ہے. اب یہی سب جاتے ہیں عمرے میں، حج میں، یہی سب سیکھ کے آتے ہیں. اور ان کو کیا پڑی ہے؟ جن کو دیکھ کے آتے ہیں ان کو کیا پڑی ہے؟ ان کو مغرب کی غلامی میں کوئی سجائی نہیں دے رہا ہے. تو آپ ان کو مت دیکھو، اللہ کی کتاب دیکھو، حضور کی سنت دیکھو کہ حضور کیا کرتے ہیں. بس دونوں بہتر ہیں، دونوں کے اپنے دلائل ہیں.
لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ طول سجود میں سب سے زیادہ قریب اللہ سے بندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جتنا وہ جھک سکتا تھا سجدہ اس کی انتہا، اس سے زیادہ نہیں جھک سکتا، اور قدرت بندے میں جھکاؤ ہی دیکھنا چاہتی ہے کہ میرے آگے جھک جاؤ، اور جس بندے کا تمہارے اوپر کچھ احسان ہو اس کے حق کے آگے جھک جاؤ. دو جگہ جھکایا ہے، لیکن آدمی ایک ہی جگہ جھکنے کے لیے تیار ہے. خدا کے آگے جھکنے کے لیے تو تیار ہے، وہ تو ابلیس بھی تیار ہے، آج بھی تیار ہے، لیکن بندے کے حق کے آگے اللہ والے ہی جھکتے ہیں. اللہ والا جو بندے کے حق جھکتے. شیطان خدا کے حق کا انکار کر کے شیطان نہیں ہوا، آدم کے حق کا انکار کر کے شیطان ہوا ہے. آدمی کا حق وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ پہلے دن کا سبق، جس کو پہلے دن کا سبق یاد نہ ہو بات کا کیا یاد رکھتا ہے. دو جگہ جھکنا ہے، خدا کی کبریائی کے آگے جھکنا ہے، اور پھر اس کے بندوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں اس کے آگے جھکنا ہے. جیسے ماں باپ کے حقوق، استاد کے حقوق ہیں، شیخ کے حقوق ہیں، پیر کے حقوق ہیں، آپ کے سادات کے حقوق ہیں، سب کے آگے جھکنا ہے. چھوٹوں کو پیار دینا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے. چار پیسہ رکھ کر کے اکڑ کی عادت پیدا کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے. یہاں چار پیسہ جس کے پاس ہوا وہ بھی سمجھ لیا کہ ہم بھی فتح خواہ ہیں. نہ آدمی پیسے سے بڑا ہوتا نہ عمر سے بڑا ہوتا. پیسے سے بھی کوئی بڑا نہیں ہوتا اور عمر سے بھی کوئی بڑا نہیں. عمر بڑی ہوئی تو ضعیف ہوگا، بڑا نہیں ہوگا. پیسہ زیادہ ہوگا بہت تو قارون ہوگا، فرعون ہوگا، شداد ہوگا، نمرود ہوگا، سب کے پاس پیسہ تھا. پیسے سے بھی بڑا نہیں ہوتا، عمر سے. پھر کاہے سے بڑا ہوتا ہے؟ دل سے بڑا ہوتا ہے. جس کا دل جو ہے اہل حقوق کے آگے جھکاؤ بچھا ہوا ہے وہ بڑا ہے. اسی لیے سادی صاحب فرماتے ہیں بزرگی بعقلست، بزرگی عقل سے آتی ہے اور علم سے آتی ہے. علم والا بزرگ ہے، عقل والا بزرگ. بزرگی بعقلست نہ بسا، سال گزرنے سے بزرگ نہیں ہوتا، ضعیف ہوتا ہے. اور تونگری بدلست، اور اصل مالداری جو ہے دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں، نہ بمال. تو الحمدللہ سجدہ جو ہے بہت قیمتی چیز ہے. جب جب بندہ سجدہ کرتا ہے بہت قریب ہوتا ہے خدا سے. اور چونکہ قیام جو ہے، قیام کھڑا رہنا، اس میں فرما برداری زیادہ ہے. اسی لیے حکمرانوں کے ہاں دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے ادب سے کھڑے رہتے ہیں. بہت ادب سے کھڑے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میری جناب میں بہت زیادہ ادب سے کھڑو. وقوموا للہ قانتین، جناب الہی میں فرما بردار ہو کر کے کھڑے رہو. بس اللہ ہمیں تمیز دے، ہمیں شعور دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم طول قنوت کی اہمیت کو پہچانیں. کہ کھڑا رہنا اس کی جناب میں کتنا معنی رکھتا ہے، جتنا کھڑے رہ سکو، اور اس کے جناب میں پڑا رہنا سجدے میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. خدا ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اپنے سے قریب فرمائے. خدا سے قریب ہونا ہے تب بھی سجدہ ہے، اور رسول خدا سے بھی اگر قریب ہونا ہے تو بھی سجدہ ہے. سمجھ میں اللہ سب کو اچھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو کہ